بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يخلق بالحسن الطائر ولا يحصي نعمه ولا يؤدي حقه الجاهلون الذي لا يدرك ولا يناله مصبرا الذي ليس بصفته حد معدود ولا نفق موجود ولا غسق معدود ولا أمد ممدود وقرى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسهول ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر صلوات یہودیاں نے کچھ قبائل یسرب دے وچ آ کے آباد ہو گئے بسم اللہ نظریہ اور آدھا یہ آیا جو آسانی کتابوں دے وچ آ چکا جو نبی آخر الزمان سرزمین یسرب دے ظہور پر ایسا بسم اللہ لاسی پہلے وہ لوگ ہوان جو حضرت سے ایمان لے آیا بسم اللہ سبحان اللہ انصار اور مہاندر درمیان جب کلاش اختلاف ہوندے رہتے ہیں اور یہودی انصار کو آتے آئے مدینے دے اصل رہائشیاں کو آتے آئے جو اساج نبی دا ظہور ہویا تو اسی دعانا کروں تو حصہ بسم اللہ لیکن معاملہ برعکس ہو گیا معاملہ برعکس ہو گیا اہل مدینہ انصار ایمان لے آئے یہودی اپنی یہودیت ہوتے ڈٹے رہے بسم اللہ مکے دے قریب ایک اجتماع ہوتا ہے میلہ سمجھ جس کو سجدے آئے شو کے اوقات میرے جنا آیا شو کے اوقات اٹھا ہوتا ہے اکٹھے ہوتے آئے اپنے آبا و اجداد دیا کارنامیاں نے تذکرے کرے دیا ہے شیر و عشاب کا مقابلہ ہوتا ہے تجارتہ ہوتی ہیں حضور صدر کائنات بھی سو کے اوقات دویج تبلیغ دین اسلام واسطے تشریف لے دیا ہے بسم اللہ ماتا کوئی بندہ اسلام کو قبول کرے اتفاقت ملاقات ہو گئی مدینے والا نا یسرف والا نا باقاعدہ مناظر ایک وفد آیا ہوا ہے اسی اجتماع ہوتا ہے پاک پہ حکمت نام ملاقات ہو پاک پہ حکمت نام پہ کہ تو نامی علاقی کے بھی گفتگو ہوئی اس گفتگو کا اثر ہویا جو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا بسم اللہ سر زمین یسرف تا آ کے ان لوگوں نے اسلام دی تبلیغ شروع کر دی اور قبائل یسرف میں دھڑا دھاڑ اسلام قبول کرنا شروع کر لیکن انصار درمیان اور یہودیوں درمیان جب کلش جاری نہیں اور پاک پیغمبر کی ہجرت کے نام تو یہ اختلاف مزید بڑھ گیا بنی قریظہ انتہائی قبیلہ ہے بنی قریظہ کا سردار کعب بن اشرف نامی
یہ بڑی بدنامہ ہے، یہ کام ہر وقت اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور مسلمان اور مومن عورتوں کے خلاف اشعار ہوئی تب پہ گئے مسلمان کو سن کے ایک شخص انصار کے جو حضور صدر کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا مولا کعب بن اشرف وہ وقت نکل گیا اگر اجازت فرمائے ہوتے اس بیمار کا نام ذرا ارادے منصوبے اور پاک پیغمبر دلال اور اسلام دلال محبت کا اندازہ کریں بسم اللہ مولا مار گئے تھے حضرت فرمایا مار گئے یہ اور رام کا قابل نہیں وہ زندہ رام کا قابل نہیں مار گئے ٹھیک ہے یہ تھوڑا جا پریشان ہوا جو پاک پیغمبر نے بولو اجازت بھی لے لی ہے کعب بن اشرف کو قتل کرن دی تکر سام یہ قلعے دے وچ باندھے اس کا اپنا قوم اس کا اپنا قبیلہ آئے ہو سی کے رہے تو اجازت بھی لے لی ہے تو کرنا بھی ضرور سوچے لگتا ہے ایک شخص دے نجائز جو او بندہ انصار دے وچ جو کعب بن اشرف کا رضائی بنا ہے بسم اللہ جی قبل الاسلام تھا ہو سکتا اس نال ملائی تو کوئی منصوبہ بن سکے اس کو مل جائے اس کو دسو سے میں پاک پہ خبر کروں کعب بن اشرف نے قتل کی اجازت لے لی تو کیا کرے اس آکے ہو ایسی گل کوئی نہیں آپ آتے ہیں پہنچ گئے قلعے کا دروازہ کھٹکایا کون ہے میں فلانا تیرے رضائی میرا اچھا اچھا آ بجا یہ اندر لگ گئے گلیں شروع ہو گئی اس تکلیفوں کی اظہار کرنے شروع کر جدد اسلام آیا جدد حضور سے تشریف لے اسی تباہ ہو گئے اسی برباد ہو گیا آجی زکاتہ انفاق ہے خرچ کرا کے میں کچھ چھیک بندی اسلام کے خلاف اپنا نار نہ لا ہے تو آسان چلے نہ کچھ 6 مہینے دے دانے تو اسی اسلام کے خلاف مطمئن ہو گئے تو کام کر اس آگیا دانے لے لے اپنی بیویاں میرے کو گانا لگا اس آگیا شرکا تو بڑا شریف آدمی ہے سان اپنی بیویاں تو دے اعتبار تو کوئی ہون دی گل کر اس آگے بعد اپنے بچے تیرے کو گانا نہ کریں تو جڑے دانے لینے نے لے بچے اس آگے بھی اگر بچے گانا رکھنے تو دانے لینے تک یہ فائدہ جدا تو بس دانے پہ رہتے ہیں وہ رکھ وجہ کو یہ دانے جو سارا سامان جان لے لے اصل آسان اپنا گول گروی رکھ لے تو 1600 مہینے دے دانے دے اس آگے چلے ٹھیک ہے یہ بیٹھے سامان جنگ لیا یہ میں کہ مدینے جو چاہے آگے تو اپنے ساتھیاں پہنے 6 نے دسیا جو پھنس گیا اپنا سامان جنگ لے ہو تو آپ سامان جنگ نے جایا یہ بھی قلعے کے دروازے دے پہنچ گئے اس دروازہ کھٹکھٹایا اس پوچھے کون ہے سوال دیتی میں تیرا رضائی میرا بی بی آنکھوں سے بڑا خطرناک آواز ہے باہر نہ نکلی بی بی آنکھوں سے آواز خطرناک ہے باہر نہ نکلی اس آگے نہیں میں کوئی خطرہ نہیں میرا رضائی میرا گال سمجھ دیتے ہو بہت نہیں ہے کوئی نہ سنیے بھی ہو سنیے میرا رضائی میرا میں کوئی نہیں خطرہ اس آگے کہتا میں تربیہ لیا میری آواز خطرناک نکل آیا قلعے کے گیٹ کے دروازے تو تاک ہے وہ جس بندے پاک پہ غبت اور اجازت اچھی آئی نے قتل نہیں اس سنتا گلہ دے میں مشہور کی تھا یہ اس کا آمادہ کر لیا جو مطلع اتراز آؤٹ ہو وجہ تو اسی بھی مارے وجہ تو بھی مارے وجہ اے کہنی سونی چارنی رات ہے او اٹھو کود اتر نہ لگ وجہ
تو اتھا اسلام کے خلاف اپنا منصوبہ جڑا بنانا وہ بنا لئیے تاکہ وہ دینا کریں توڑ پہ جس اجازت لئی ہے قدر دی اس نے رستے دے ادھر قریب ہو گئے خوشبو سنگی اس نے سر بڑی خوشبو کچھ اسے خوشبو کیوں نہیں ہے وہ کھڑا گئے اور شادی نہیں کی ایک خوشبو سو رہے اس کو چھوڑ دیتا اگیرے ٹوٹ پہ اگا بات کہتے میں اجازت ہے ایک باری مات تیرے سر کی خوشبو میں سکھ رہی تاکہ سکھ رہے اور جو اسے لگا کیتا اس ہوتے پٹے دے میں رکھے ہاتھ تے ساتھی کو کیتا اشارہ جو مار دربار جی اس ماری دربار لے کے دربار کھٹ کوئی نہ کیتا یہ پریشان ہو گیا سے جلدی دلار اپنا خدم چھکیا تو اس نے ڈیٹ مار کے دکھانا بگایا سارے نے سارے بجدے مدینے دے وچ خیریت دے نال آ گئے تے پاک پیغمبر کو آ کے اجازت آ کے تے دسے جو سرکار بن اشرف قتل کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بڑی دشمنی بن گئی بنی قریظہ دلا بنی نزیر نے پاک پیغمبر دے قتل دا منصوبہ بڑھایا ہے جس وقت اسلام دے دی تبلیغ دے واسطے پاک پیغمبر نے نجد کی طرف 70 بندہ بھیجا ہے یا بطور 60 آدمی بھیجا ہے یہ لوگ تبلیغ دے واسطے گیا نجد کے قبائل نے ارادی کسی گل کو قبول نہ کیتا یہ ارادہ خلاف حملہ ہو گئے یہ سارے دے سارے میرے محمونہ دوتے مارے گئے ایک خود نہ آیا جنہا نجد بھی شرات لایا میرے محمونہ مفسرین نام شہدائے میرے محمونہ لگے کوئی بندہ ارادہ میں جو نہ سہنا کسی بندے نے پناہ نہ مانگی دو بندے البتہ گرفتار ہوئے اور انہوں عامر ابن طفیل اس قبیلے دے سردار دے سامنے پیش کیتا گیا اس ایک کو قتل کرا چھوڑا دوسرے نے اپنی ماں کی کسی جاہلانہ منت جو رہا کر یہ رہا ہونے والا واپس آیا اس کو رستے دوتے کسی قبیلے دے دو بندے ستے ہوئے مل گئے اس آگے چلو سارا تو بدل نہیں ہو سکتا تھے دو دے چاہیے اس نے انہوں قتل کر سکتے ہیں پاک پیغمبر کی خدمت میں جا کے سارے واقعات کو بیان کیتا اور انہاں دو بندے نے قتل کی خبر بھی دی تھی جو دو بندے میں بھی مار سکتے ہیں پاک پیغمبر فرمایا یہ چکر نہیں ہے وہ میرے کو امان نامہ لکھوا کے گئے ہیں جو کوئی شخص والی جان اور مال نہ متحرز نہ اسی تین پتہ کوئی نہ ہے تو نہ قتل کر سکتے ہیں تو مومن تو مشرک تیرے تو کوئی دید اور قصاص نہیں تکلیف کا عائد نہیں ہو سکتی البتہ میں اپنے نوشت دی پاسداری کرنی چاہیے اور انہاں دو بندے دی دیت ادا کرنی چاہیے پیسہ کوئی نہیں کیا کرنا چاہیے حضرت بنی نزیر کی طرف پیغام بھیجے ایسا دو بندے میں دیے ادا کرنی ہے کچھ مال ایسا دے رہے ہو جس وقت میں مال دے مالیات آ گئے اسی واپس کرنا سا ان آنکھیں پاک پیغمبر آپ تشریف لے آیا اساڑی عزت افضائی ہو گئے جو مقصد اسی دے سا حضور صدر کے نام کہنا صاحب دینا بنی نزیر کو تشریف لے گئے انہوں نے قلعے کے شاید اندر حضرت تشریف فرما ہوئے بنی نزیر نے ایک شخص کو آکھے جو ایک بھاری بھرکم پتھر چاک ہے قلعے کی دیوار کو حضرت اتنے لگا دے تاکہ حضرت خاتمہ ہو بجائے تو اسی مطمئن ہو جائیں واحد الہی ہوئی پاک پیغمبر نو جو یہ جگہ چھوڑ دے ہو یہ تو آنے قتل تو منصوبہ بنا رہے پاک پیغمبر نے ہو گئے جگہ چھوڑ دیتی اصحاب کو بھی کوئی نہ دسیا جی اس وقت جو سارے اکٹھے اٹھ کے اسے تو ممکن ہے یہودی محسوس کر رہے ہیں جو واپس ہو جا رہے ہیں حضرت نے انہوں کی کوئی نہ دسیا تو حضرت واپس ہو گئے خیریت نال مدینہ پہنچ کے تھوڑا جا فاصلہ آیا ایک پریشان ہو کے اٹھے حضور دے اصحاب ہر ملن والے کو وہ پوچھ دے جو کسی نے حضور رمٹ ہو گئے کسی نے دسے جو میں خود حضور نو شاہ دے داخل ہونے دیکھا مطمئن ہو گئے
جو حضرت خیریت دران شاہ دے پہنچ گئے. ہوں حضرت نے پیغام بھیجا بنی نظیر کی طرف جو میں تو ریاست بدلی کا حکم دینا اسلامی ریاست کو چھوڑ دے سب زمین یسرب تو چلے بچے 10 دن کی تو اجازت ہے جڑے اپنے امور نے انہوں سمیٹ لو کوئی لین دین کرنا نہیں تو اس کو کر لو یہ 10 بندے نے اسلامی ریاست کو چھوڑ ہلچال مچ گئی مدینے دے وچ جو حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے بنی نظیر نو ملک بدل فرما دیتا. ایک بڑا منافق پہنچ گیا اس آگے تسی انکار کر دیں تسی انکار کر دیں اسی 2000 کی سپاہ تہاڈی مدد واسطے مہیا کرنا اور دیگر قبائل یہود بھی تہاڈی مدد کرے سن تسی آگے جو اسی اپنا مرکز چھوڑن واسطے تیار نہیں غلطی کر بیٹھے. پاک پیغمبر کی طرف پیغام بھیجا جو اسی اپنا مرکز اپنے تجارتی مراکز اپنی آباد زمینہ تباہات چھوڑن واسطے تیار نہیں. فرمایا اچھا حضرت اصحاب و انصار کو حکم دیتے جو انہوں نے گھیرے. اصحاب و انصار نے انہوں نے قلعے کو گھیر لیا دل سے مدد کیا تو وہ دے رہے جو سارا محاصرہ ہو چکا اور اسلامی سپاہ بھی قائم رہی جو یہ نکلن بار مقابلے واسطے ارادہ نہ مقابلہ ہو لیکن نہیں دن سے گئے گزر رات ہو گئی. رات کو انہاں 10 بندے باہر بھیج دیتے جو پاک پیغمبر نے خیمے دے وچ ون کے قریب ون کے تیر مارے کوئی تاکہ حضرت کو تیر لگے تو وفات ہو جائے حضرت نہیں تو مطمئن ہو جائے لشکر مطابق منتشر ہو ایسی. ایک شخص قریب آیا اس نے اندازے کے مطابق حضرت نے خیمے دے وچ تیر ماریا تیر اچٹ گیا لشکر اسلام نے مثال چل پچ گئی سارے ہوتے ہویا یہ بندہ کتنے قریب آ گیا اور اس نے تیر مار لیا. ایک پشیمانی ہے جی ایک افسوس ہے جو سارے ہوتے ہیں واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے لگے مولا علی کتنا ہے اتنا بڑا واقعہ جو ہو گیا تو علی کتنا ہے. بولا فرمائے کئی کام دیا ہو سی کئی کام دیا ہو سی تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر نے اس تیر مارن والے نے سر پاک پیغمبر کی خدمت میں جا کے بگایا اور عرض کی تھی جو 9 بندے ہور بھی قلعے کو باہر ہے انہوں نے رستے روکن واسطے کچھ بندے میں نال چلے ہو تو باقی کا کام بھی میں تمام کر کے دے لیا. سبحان اللہ. یہ حضرت جناب عباد ریاست وغیرہ روانہ ہوئے ان راہ روک رکھے جو بھائی کے بعد قلعے دے وچ نہ وڑ حضرت امیر نے باقیاں دا نو دا بھی کام تمام کر کے پاک پیغمبر کی خدمت وچ آ کے عرض کی جو مولا وہ بھی مارے گئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد آل محمد برام چار صلوات. پیغام دے دیا جو رستے خالی کرو اساں راہ دیو اسی علاقہ چھوڑن واسطے تیار. پاک پیغمبر فرمایا ہن میں دی نہ نکلن دینا جی میں پہلے تو حکم دیتا ہے ہن اپنا سارا سامان جنگ آ کے میرے سامنے رکھ دیو خالی ہاتھ نکل اتنا سامان جنگ حضرت نے سامنے آ کے رکھنا شروع کر دیتا. ڈھیر لگ گیا تلوارہ دا تیزیہ دا فودا دا زیرہ دا وغیرہ جی یہ 600 اٹھن ہوتا ہے اپنے سامان لدے دے اور دفعہ بجے دے اپنے مذہبی گیت گاتے بھوک دے ٹوک دے ادھے ٹر گئے شام کی طرف ادھے لگے گئے خیبر. خیبر والے دے وچ ایک انہوں نے بڑا سا کش ہے ابن اخضر نامی آیا اس نے تو آرام ہی نہ آیا. رات دن یہ فکر ہے جو بدلہ لین کا طریقہ کیا اپنی ملک بدلی دا انتقام لین کا طریقہ کیا آخر طے ہویا بجانا
مکے ہے تو مکے والے کو اپنے نال لڑائی تو ایک لشکر جنرال لے کے تو حملہ کریے اور اسلام کا خاتمہ کر یہ تو وفد پہنچ گئے مکے دے وچ ابو سفیان کو ملے اس نے اپنا منصوبہ دسے اس کے ساتھ آگوں پہ اعتبار نہیں تسی بھی خدا والے اور کتاب والے وہ بھی خدا والے اور کتاب والے تو مدد تو ایک دوسرے کا رلتا ملتا اصل ملاؤ واسطے تو نہ ہوتے نہیں رہنے جی نہ کرے یہ نہیں وہ نہ کرے سارے جواب میں جانا پہلے سارے مدت کرو نہ پرستش سارے مدت کرو سجدہ تو پھر ایسی تمہارا نام کرے دے ہیں معاہدہ جی اپنا مذہب بھی چھوڑ بیٹھے مدت کی پوجا بھی کر بیٹھے اور مدت کی پرستش میرا بات سمجھ کرو مدت کی پرستش کر کے تو اپنا مذہب بھی چھوڑ بیٹھے پھر کعبے دی دیوار دا نام سیدھے لا کے عہد کے دیو گئے جب تک اسلام دا خاتمہ نہ ہو رہا سی اسی واپس کوئی نہ ہو سکتا لشکر بندی شروع ہو گئی لشکر کے 10,000 کا اکٹھا ہو گیا اس زمانے کے لحاظ نہ 10,000 کی بہت بڑی تعداد ہے ذات عادیت نے اپنے حبیب کو خبر دی جو ایک لشکر جنرال مکے دے وچوں روانہ ہون والا اپنے نو برا کے ارادے کو پوچھ لیو جو تہاڈے کول دفاع دی تجویز ہے بسم اللہ اصحاب و انصار اکٹھے ہو گئے حضرت نے خبر دی جو ایک بہت بڑا لشکر مکے کے وچوں روانہ ہون والا انہاں دے دفاع کی تہاڈے کو کی صورت ہے صاحبان ایمان نے عرض کی مولا ساری جان حاضر ہے لیکن جان حاضر کرنا تو مقصد نہ ہے تو مقصد دفاع ہے جو اتنے بڑے لشکر نے دفاع کی تو آنے کو ان کی ضرورت ہے جناب سلمان فارسی اٹھے عرض کر لگے مولا ساڈے علاقے کے وچ یہ رسم آئی جو اگر کسی پاس دشمن دے اور ہویا خطرہ اسی خطر کا کھود کا اپنے علاقے میں محفوظ بنا لیندے آسے اگر حضور اس تجویز نو پسند فرمائے خندق دا نقش میں دینا تو قبائل یسرب نو آنکھو جو خدائی شروع کر دے اگر اس کو پسند فرمائے جناب سلمان نے 3 میل لمبی 5 گز چوڑی اور 5 گز ڈونگی خندق دا نقش پیش کر دے بسم اللہ خدائی شروع ہوگی بڑی تیزی دینا اس نے خود پاک پیغمبر نے بھی خندق دی خدائی نے بھی کام کیتا اور ایک پاسا ہو گیا محفوظ دوسرا پاسا پہاڑاں دے کھجوراں دے باغات جائے گھرے ہویا وہ ویسے محفوظ آیا یہ تو لشکر بڑے تب تراک دنا روانہ ہویا مکے جو یہ ہے ابن اخطب پہلے پہنچ گیا یہ پہلے پہنچ گیا اس وقت کہتے بنی قریظہ دا دروازہ کھڑکایا پہلے تو دروازہ نہ کھولے تھے آخر اس نے چند زبانی بنا دروازہ بنا لیا اور انہوں نے کہا کہ تسی مشرکین کی لشکر کی مدد کرو تسی مدد کرو مشرکین کی لشکر کی ہم تو سوال ہی نہیں کہنا ہوتا جو اسلام باقی رہے اس وقت جو لشکر جنرال پہنچ چکا یہ تسی انہوں کی مدد واسطے پہنچ چکا پہلے دے بنے دینا ہے یہ ابن اخطب آکے میں توڑنا وعدہ کرے نا جو جیڑی توڑا نال گزری جی میں اس کو توڑا نال ویسا جی تسی قریش کی مدد کرو تیار ہو گئے یہ بھی رل گئے مشرکین دے نال یہ بہت بڑی آد شکنی آئی پاک پیغمبر و ارادہ نال معاہدہ آیا امن دا یہ بہت بڑی آد شکنی آئی بنی قریظہ کی رل گئے مشرکین دے نال لشکر نے اس وقت خندق کے کنارے تو پہنچے حیرت دنا لکھا جو ایک ہی ہویا ایک بندہ داخل لگا حاضی وکیدت اللہ جارف و عرب ایک وہ مکر ہویا پہ جس مارو جانتی کوئی نہ ایک ہے کیتا کسی آگے ہو جڑا عیمی فارسی خدا حضرت نال ایک شدی کار
جی ہوں مجبور ہے نہ انہیں خطر کی مجبور کر سکتے تو نہ ساڑھے 4 بجن کی ضرورت کرے جی تعداد بھی بڑی تھوڑی ہے جی ارادی حالت قرآن نے ایک بیان کی ہے بے جاؤ کو من فوقکم ومن اسفل منکم یاد کرو اس وقت جس وقت دشمن شمال و جنوب دے وچوں آ گیا ہے شمال تو مراد ہے بنی قریظہ ہے تے جنوب تو مراد قریش مکہ ہے وَإِذَاقَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اس وقت اکھی الٹ گیا نے دل اچھل کے ہلکا دے بیچارہ گیا نے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ خدا تے رب دے گمان کرے دے آئے آتا دے آئے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اللہ تعالیٰ نے رسول نے جنہیں ساڑھے ساڑھے وعدے کی دے وہ دھوکھا اتنے بڑے لشکر کے بعد کتنے کسرا و کیسر دیا سلطنت مل دیا جی کچھ آج ہے مولا اجازت سے فرمایا خطرہ ساڑھے گھر یہودی لوٹ نہ لائے اللہ در شاد ہوئے رہے وباہی ہمیں ہو رہا گھر ہوگی کوئی نہ نہیں یریدون الا فرارا ارادت ہے میدان جنگ چھوڑ گئے 10 بجندہ ایک گروہ لوگوں کی بات آیا یا آل یسرب لا مقام لکم فرجعو اے آل یسرب تہاڈی تاب مقاومت اس لشکر کے مقابلے نہیں فرجعو پر پیچھے مت جانا لیکن نہیں جی صاحبان ایمان ڈٹے ہوئے ہر جواب آباد یقیناً پاک پیغمبر دیا گلا انہاں دا واسطے اطمینان اور سکون دا باعث جاڑے گزر گئے ہوں سارے جی پاس رہویا او تیر مرے دے تا ساڑھے بھی تیر وگا چھڑے دے بھی او پتھر مرے دے تا ساڑھے بھی پتھر وگا چھڑے دے آخر قریش کام پہ گئے جی خلق پڑا ہے جی 100 عرب جڑانا وہ ایک اٹھ کھاتا ہے تو انادی تعداد آئی 10,000 پھر آپ حساب کر لے کہ جنگی اخراجات انادی کتنے آئے ابو سفیان آکھڑنا کا قدر تک بیٹھے رہے اور کوئی آخری صورت یا تخت چلو اپنے بڑے بڑے بہادروں کو تیار کرو خندق دا جائزہ لے اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ تم عبور کر سکتے ہو تو عبور کریں عمر بن عبداللہ اور اس کے نام 4 ساتھی ہو خندق دا جائزہ لینا پہ ایک جگہ کٹھی جو اے جا تک ہے یہ تو گھوڑے پار نکل سکتے پتہ نہیں کوئی کھٹنا نہیں ہے جایا یا کوئی پتھر آ گیا ہے بات صورت ہے تو گھوڑے کو ماریا ایڑیا تو گھوڑے نکل آئے پار ہوں تو لشکر اسلام دا واسطہ ہے بڑی پریشانی بن گئی عمر بن عبداللہ مقابلے دی جگہ تلاش کرنے ہویا ایک جگہ دوتا آگیا گھوڑا کھڑا کیتا چونکہ زمین سکرے دار ایک جگہ تے گھوڑا کٹیانی جگہ تے گھوڑا آگے کھڑا کیتا تو پکاریا حرم میں مبارک یہ میرے مقابلے جاؤں والا پاک پیغمبر نے فرمایا مان لہذا اس نے مقابلے بجن والا کون ہے اس نے مقابلے میں بجن والا کون ہے حضرت عمر بن الخطاب نے عرض کی تھی مولا فارس یزید ہے ایک 1000 جوان کا مقابلہ کرنے والا مقام یزید کے ساتھ میں غارت کری ہوئی آئی اور یہ 10,000 بندے دے نام مقابلہ کرنے رہا اس کے ہاتھ میں جو ڈھال ہے پی آئی کہ بھائی کا اٹھ دا بچہ چال لے اور ڈھال بڑھاؤں واسطے سکھے دے مقابلے جو کہ کچھ نہ حضرت امیر عرض کرتے دے نانا نبی یا رسول اللہ مولا بین ہوا حضرت امیر بہرے اس نے دوبارہ آواز کوئی ہے میرے مقابلے جامن والا جس کو میں جنت بھیج دیں یا میں جہنم میں بھیج دیں یہ پھر پاک پیغمبر نے فرمایا باپ لہذا اس مقابلے وجن والا کون ہے اور خاموشی چھائی ہوئی ہے سرے اتنا نہیں چاہتے کارنا علا روح سے مطیر ہوئے کہ سنت بلندے بیٹھے ہیں حضرت امیر پھر حد کرنے لانا نہ ہو یا رسول اللہ مولا میں پاک پیغمبر پھر حضرت امیر کو کہا دیتا اس نے قریب آ کے پاک پیغمبر دے
نیزے نال نیزہ کنار تے ماریا اور پھر مبارکہ تبلیغی کی ہے جو کوئی ہے میرے مقابلے جاون والا حضرت ابھی پھر عرض کرے دے نانا نہ یا رسول اللہ مولا دیا پاک پیغمبر فرمانے نے نہیں وہ نکل گئے جڑا نہیں انہو حبر الموت جس نے مقابلے بچن واسطے تو سینہ پہ ڈپینا وہ اگلے دنیا اب بہت حضرت میرن کرے دے اگر وہ اب ہے انا علی ابن ابی طالب لیکن جب علی ابن ابی طالب اجازت ملی ہے باہر والا حضرت امیر سے خیمے دے وچوں نکل کے بھاج گئے ایویں حضرت امیر کی عادت آئی اگر سواری نہ ہونا تو دشمن کے مقابلے بھاج کے بیٹھ دیا ہے یا دشمن یہ نہ سمجھے جو اوکھا پیا حضرت امیر بچے بھی بیٹھے وہ اشعار رجیہ پڑھتا پیا ہے آج میں اربت کی عادت آئی جو ہر میدان جاون والا اپنے تعارف کوئی شعر پڑھتا ہے اور مقابلے بجن والا پھر اپنا تعارف کرتا ہے اور یہ اشعار پڑھ رہا ہے وَلَقَدْ مَحَاتُ مِنَ النِّدَاءِ بِجَمِعِكُمْ حَرْمِ مُبَارِكُ تو ہر حرم مبارکہ ہے میری آواز میں کی اتنی کلالے کرم حضرت متصر اللہ من ہدائے میں آگے بھی مصیبت کی طرف جنت کی طرف جیوہ آنا جیوہ آیا کھڑا اتنا شجاعت للفتح وجودہ من خیر القرائے اور جواب دے بندے بہادری تو سخاوت تو وکر چھوڑ چکی شہ ہوتی کے حضرت امیر بندے بھی بیٹھے اور اس کے اشعار لذیذ ہے جواب بھی دیتے بیٹھے لا تعجب فرقت عطاق مجیب مصوتے کا غیر عاجل اور جنبا دیا نکر اگر مقابلے کی مرد کبھی پہنچ جو گیا تو بھوکڑ دی کے بھی روک ذو نیت و بصیرت نیت و بیدار کا نیات فائل آخری مصر کی حضرت نے حد کر دیتی ہے فرماتے اتنی لا قرآن فی ملائکہ آیت النائے میں امید ہے کہ مردے تبین کرن وادیاں میں تیرے سیر تے کھڑیاں کرے سے گھبرا گیا امر ابن عبدالموت حضرت امیر کے ہاتھ مدنی جٹھے لے ہو سے تجا ہونے عارفانا مانا انتا تو کون ہے مولا فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب ہے تو کی دان ہے یہ میرے قدیم زمانے میں تعلقات جناب ابو طالب جناب میں کہنا چاہتا کہ ابو طالب کو پتر میرے ہاتھ میں جو مارا میں مولا فرماتے ہیں تو نہ چاہتا اسی میں تو چاہتا اگر تو اسلام قبول نہ کرے تو میرے ہاتھ میں جو مارا ہے اور یقین ہو گیا کہ میری حقیقہ تلے بڑا کرنے کے تیرے میران مطلب کوئی نہ ہے کہ میں کہہ دے مقابلے جو جنہ جنہ نبی ہے کوئی جو میں نے دے دی گوڑ کتے چاہ گئی نہ زمین تو ہمیں نہ آسمان تو ہے مولا فرماتے ہیں میرا صاحب کو جانتا ہے یہ اگر مار آیا تو غالبی ہو سی تھے مریض ہے کہ شہید ہو سی تھی اور بات ہے کوئی نہ اب نبیہ کر نہ کار اب میں سنیا جو تو بندے مقابل دیا تری شرطہ تو کسی ایک شرط کو قبول کرے تو رہا میری ابھی سن لے آخر لگا آوالی نہیں ہے دس سے حضرت امیر محمد نے پہلی گرد ہے دعوت الاسلام اسلام قبول کر آخر لگے تو ہم چھوڑ اس پر وہاں سے دوسرا کوئی اور کر حضرت امیر محمد نے بدوئی کر رہے جو میدان جنگ تو چھوڑوائے آخر یہ سی جنہ آتے مشرکی نے وقت جانا آخر لگے یہ بھی نہیں ہو سکتا حضرت محمد نے پر پیچھے رہ گئے میں پیدل ہے تو تم سوار ہے جی گھوڑے تو لے گھوڑے تو لے گھوڑے کچھ غلط تھا اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا گھوڑے دی لتہ زخمی کی دیا اور پھر بڑی تیزی دنال حضرت امیر المومنین نے سر کو تلوار ماری ہے تھوڑی دی دھار تلوار کی حضرت نے سارے بہت تو چیر کے لگی ہے جی لیکن معمولی دے پھر حضرت امیر المومنین نے اپنی کاروائی شروع کی تھی یہ بندہ مقابلے بڑا بہادر ہے جی ہوں تو کھڑکا رہا ہے تلوارہ دے ڈھالا دو تو لگن دے جی وہ دو غبار بھی اٹھ رہا پار آرے پریشان جو ساڑھے نال کے بڑھیا جی جا ساڑھے بھی پریشان شارہ خیر ہو گئے
سمجھا گئی ہے کافی دیر تک مقابلہ ہوتا رہا آخر حضرت امیر المومنین نے ایک ضرب تلوار کی اس کی لت تو تباری ہے لت اس کی کٹ سکتی ہے ڈکھا حضرت امیر اس کے سینے تو سوار ہو گئے اور گلہ کرنا سمجھا گئی نعرے تکبیر مرد ہویا ساڑھے میں کوئی تسلی تو ہوئی ہے جو جڑا ہویا چنگا ہویا اس وقت جو نعرے تکبیر مرد ہویا لیکن جب تک اکھی دنال بیٹھے یہ حکمت میں بھاج کے گیا غبار شمار نہ آیا اتنے کا غبار بھی چھٹ چکا ہے کیا حضرت امیر امر ابن عبد الود نے سینے تو تبہ کے جنت میں خدمت پیغمبر بھاج کے آیا مولا علی کی آنکھوں نے جو عمر دسار کاٹ لیا مولا بھبے نے جس ڈھا لیا وہ دیکھیں جس ڈھا لیا وہ نہیں چھوڑے تھے تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر امر ابن عبد الود دسار لے کے واپس ہونے عجیب یہ چھوڑی دی رفتار لینا کسی دی نظر نہیں ہے تو آخر لگا کہ کھونا آئی تھا علی کی ٹور ایک بدلی گئی ہے مولا فرمائے نے تو آپ کے بتا علی آج وہ ٹور ٹور رہا جنہی خدا بندے آلم نو میدانے جان دے لے پسند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد آل محمد جو دشمن سڑتے رہ گئے جو ہے کاش یہ لوگ نسان ملتا پاک پیغمبر نے فرمایا ضربت و علیت یوم الخندق کے افضل من عبادت سکلین علی کی ضرب روز خندق دی عبادت سکلین جن و انس دی عبادت تو پہ حضرت پہنچے حضرت عمر اٹھے استقبال واسطے علی اللہ سلامت دنوا بڑی قیمتی آئی زرا امر ابن عبد الود دی ادھی زرا کیوں نہ کائنات کے سب تو بڑے خاندان نے حضرت عمر دی گل کا جواب دے دیتا جو میں حیا آ گیا جو ایک قوم دے سردار دے قدر تو بعد میں اس کا لباس اتار میں اس کا لباس اتار میں شرم آ گیا اس واسطے میں امر ابن عبد الود دے لباس سے زیادہ نہیں پایا یہ صرف اس کا سارا ہے اور اپنی ذات آبرو تلوار ہے کتنی کبیری آئی امت محمدیہ صدارت والی آج نہ برات پیغمبر کے سرحدوں کی چادر ڈالی جتنا ایک لوٹ گیا رسول ذاتیہ نے جو کائنات ہے کسی شریف ذاتی ایک روٹین کی مثال نہیں ملتی حیرت ہے حیرانگی ہے یہ ایک شخص جناب فاطمہ کبریٰ نے کہنا جو بازیبہ پہ اتریتا جب شیخ مفید یا شیخ صدوق نے لکھا بازیبہ پہ اتار رہا رو بھی رہا میری آقا دادی کچھ کی جانے لٹیتا تنانے روتا آخر لگا لٹیتا اس وقت جو لٹڑ والے تو سارے پہلے لٹیتے کوئی ہو لٹ رہا سی تو روتا اس وقت جو میں رسول نہیں ہے لٹیتا انتہائی بے حیا اور بے شرم لوگ جنہیں یہ لٹ گیا رسول ذاتیہ کو یہ کسی کو یہ نہیں آکھا جو اے زیور نہ آکے کے دے نہیں زبردستی زیور دیتے بھی رہے تدار نال روندے بھی رہے لٹی گیا گزر گیا 10ویں دن آگے یہ 11ویں دی رات یہ بات بہت اوکھی رات بہت اوکھی رات ننگے سال رسول ذاتیاں بیٹھ جاتی
ایک شخص آدھا جو میں ایک بی بی نو ڈٹھا ایک قرآن مسئول نو ڈٹھا جیڑی جلدے خیمے دے دروازے دے تے کھڑی آئی میں عرض کی بی بی جلدے خیمے تو دور ہٹ وا جا کے گھیرے جا ویسی فرمانی ہے میرا بیمار پتر اندر رہ گیا چاول کا سمندی داغ کا سیک مجبور کرے گا بار آنا تو بدلی ہے جی محبت کے آدھا جو میں تھوڑی دیر بعد ڈٹھا بڑی دیر جتنا اندر گئی ہے بار آئیے تو اپنے بیمار کو اپنی کاٹ تو چاہے ہو گرم ریت تو آکا سمایا سبحانہ ذرات یمینہ و شمالا پھر سچے کھپے نظر کرے دیئے کدے گئے تیرے پردے دے محافظ کدے گیا میرا عباس کدے گیا میرا جگمن خدا چھوڑی شرات نیا نماز تحجد کی طرح کی یارمی دی رات گزر گئی عمر بن سعد نے یارمی کی حکم دیتا جو اتنا مسئولہ کو سوار کرو لشکر نے ہر پاس آگے گھیرا پایا میری آگے دادی دی غیرت میں جوش آیا فرمایا میں سمت اللہ ہو جہاں میں جب نظار اور فضل لسان خدا تیرے منہ سے آ کر ہے اتنا بلائے رسول اللہ اسی رسول دی ابھی آئے لاکھ پورا ہٹ بچے نصیحات سوار ہو لشکر ہے آگے کی بیوی نو سوار کرے دی رہی ہے آخری تحقیقی کے تدار رہ گئی ہے نظر رسل مینہ و شمالا سچے کھپے بیٹھا میں سوار کرن والے کدے گئے میرے سامنے جانوے مدد خان کرن والے کدے گئے سید سجاد فرمانے پھوپی اماں کے دکھ مدھات تیرے حالت میں جو موجودہ سوار کرن دا ارادہ کتاب ایک سنبھل نہیں سکے شمر دادیانا لے کے دوڑیا میری آقا دادی ہو تو کچھ نہ جان سکتے یہ غیر شروع کی تیروا محمدہ وآلیہ وحسینہ شکر ہٹیا آپ اٹھئیے یہ ایک شخص آنا جو میں نکھا ایک سیاہ رکھ دی قدید آئی ہے جس میں بی بی کے بعد میں جو پکڑیا سوار ہو گئی ہے میری آقا دادی کتنی بار رہنے کتنی بار سوار ہونے کون ہے سیا کون سوار کرے سیا اس گرمی پرواہ ایسی تھی میرا کی مقصد کھڑے ہوئے اٹھ تو رکھی میں بیادا رکھی گئی اٹھ تو جھڑی ڈٹھا سمیجے سجاد کی بدلی حالت فرمانی ہے یا اللہ کی اندر نازین اور میرے مکشتگار کی نشانی ویا شمال اطلاقین اور میرے نعمت والے کا سہارا تو بھی جان کرنے گا تو بھی اللہ کا کرن کے کیا ڈٹھنا کے لوگوں میرے بابے سے نار کے کیتا میرے بابے کی لاش ہوئی کہ روزہ ہے جو میرے بابے کی سیدھے نہیں ہڈیاں پوچھتیاں ہڈیاں جدال لگی ہے بھیا اپنا کرن کے کہ یہ میرا بچڑا حوصلہ کر صبر کر اساڑا کون ہے اب پھر جو کیتا مدینے دی طرف تو دکھا دے بھرے ہوئے بین شروع کیتے یا اللہ نانا صلی علیہ بنی کو سبا تیرو تتا آسمان تے فرشتے سبات پڑھتے ہیں وہاں حسین پر آ رہا ہے پتر گرم ریت صدق ہے مقدر آلہ جس نے آلہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے تھی مصروف اور امامت پر رضا آدھارا پتر سے لباس بھی لوگ لوٹ کے بہ گئے تھی یا جلدہ نانا بناتوں کو سمایا دیا قید ہو گئی ہے اولاد سے شہید ہو گئی ہے آخری بہن نے کوئی بڑے دکھ دبایا جڑا خداتی طرف خطاب کر کے کہتا میری اماں دا جایا تیری بہن تیری ملاقات کی امید خدا کے بھئی بہنیاں میری اماں دا جایا تو زخمی ہو گیا تیرا علاج کرا امید ہو گیا جوان ہونا سی میری اماں دا جایا تو مسافر ہو گیا آسی انتظار کرا جو کبھی کہا راسی نہ ہو تیری صحت کی امید ہے نہ تیری واپسی کی امید ہے بس محنت دیا نے واپسی سلام قبول کر رہے پھر دور گئی ہے میرا جتنے وجنہ بڑے لوگ جتنے شہادی رہ چکی آئی تھی بڑا اوکھا کام آیا لوگ دے تعارف کرنے آئی رن سے جانا میں کون ہوں لیکن گالی جنائی اپنا تعارف نہیں کرے دی اپنے آپ چھپیتی آئی لگے پتہ نہ لگے جو میں کون ہوں
اسی واسطے جس وقت پہنچی ہے کوفے دے وچ نہیں سجان سکی ایک بی بی جس سیکڑے بار بی بی ڈٹھا آیا پریشان ضرور ہو گئی ہے ایک بی بی آتی ہے کہ میں جس وقت شور کی آواز سنی ہے میں چھت تو تائیاں میں ڈٹھا اگلے اٹھ دیتے ایک بی بی سوار ہے جس کی جھولی دے وچ کوئی بچی ہے جڑی دشمن کے خوف تو کمدی ہے جھٹ جھٹ تو بعد پانی بندی ہے میری اندر اس بی بی دے تے جل گیا آخر میں پریشان ہو کر پوچھا بی بی میں حیران کر دیتے میں پریشان کر دیتے میں جلدی کر سنا جاؤ میری تے شکر ہے بی دھی میں بات کرتی ہے پتہ نہیں ہے نظر مبن جو علی ہے نا کوئی بی دھی ہے نا بیا اور شہیدات میں ملا حسین بلا رحمت اللہ بس جمعنا ربنا ربنا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين برمالك اس مجلس مبارک و ثواب نور محمد مرحوم اور مقصد زبان رحمت روح قلوب و ہدایت فرما ارادے سرائے معاف فرما روائے معاف فرما درجات بلند فرما آخر انسان ثواب واسطے کی تفضل ہم ایک نظر بسم اللہ